کعبہ سے غدیر تک علی کی ولایت کا سفر۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسے نایاب چراغ کی کہانی سنانے آیا ہوں جو کعبے کی پیشانی پر روشن ہوا، جو علم کا دروازہ، عدل کا ستون اور ایمان کا ترجمان تھا۔ آج ہم اس شخصیت کی بات کرتے ہیں جسے نبی اکرم نے علی کہا اور اللہ نے ولی کہا۔ پہلا باب، ولادت نور۔ تصور کیجئے، حرم کعبہ کے در و دیوار خاموش ہیں، مکہ کی فضائیں ساکن، ستارے جھک گئے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے سے لپٹی ہوئی درد زہ میں مبتلا ہے۔ اچانک وہ دروازہ جو صدیوں سے صرف باہر سے کھلتا تھا، از خود واہ ہو جاتا ہے۔ فاطمہ داخل ہو جاتی ہیں۔ اور 3 روز بعد جب وہ باہر آتی ہیں تو ان کی آغوش میں ہے ایک نورانی چہرہ، ایک ایسا بچہ جس کا چہرہ چمکتا ہے گویا قمر درخشاں ہو۔ وہ علی تھا، اور علی وہ پہلا اور آخری انسان ہے جس کی ولادت خالصتاً خانہ خدا میں ہوئی۔ دوسرا باب، بچپن کی معصومیت، رسالت کی تربیت۔ جب علی علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو جس چہرے نے سب سے پہلے مسکرا کر ان کا استقبال کیا، وہ چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جب کلمات سکھانے کا وقت آیا تو ان کے لبوں پر جو پہلا نام آیا وہ اللہ تھا۔ جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا تو گھر کے سناٹے میں ایک کمسن آواز ابھری، اشہد ان محمد رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ علی علیہ السلام کا ایمان تھا جو عمر میں تو ننھا تھا مگر یقین میں پہاڑ سے زیادہ استوار۔ تیسرا باب، سجدہ، سخاوت اور قرآن۔ ایک روز ایک سائل مسجد میں داخل ہوا، سوال کیا، کسی نے نہ سنا نہ جواب دیا۔ تبھی ایک ہاتھ حالت رکوع میں بڑھا، انگلی میں چمکتی انگوٹھی اتار کر سائل کو دے دی۔ قرآن نازل ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورہ مائدہ آیت 55۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ رکوع کرنے والا، وہ سخاوت کرنے والا کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب تھا۔ چوتھا باب، شب ہجرت، قربانی کا سجدہ۔ وہ رات جب مکہ کے دشمن نبی کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے، رسول خدا نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا، مگر سوال یہ تھا کہ رسول کے بستر پر کون سوئے گا؟ علی نے گردن جھکائی، لبوں پر تبسم، دل میں سکون، اور کہا، یا رسول اللہ، اگر میرے سونے سے آپ کی جان محفوظ ہو جاتی ہے تو میرا سونا کیا، میری جان بھی حاضر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت 207۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ یہ آیت علی علیہ السلام کی بے مثال قربانی پر مہر الہی تھی۔ پانچواں باب، خیبر، فصاحت اور عدل۔ خیبر کے دروازے پر یہودیوں کی مضبوط قلعہ بندیاں تھیں۔ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والا ہاتھ چاہیے تھا۔ رسول خدا نے فرمایا، کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن علم علی کے ہاتھوں میں تھا۔ انہوں نے در خیبر کو جڑ سے اکھاڑا اور اسلام کی سربلندی کا
علم بلند کیا۔ ملا سوئے خیبر علی چلے، چومی رکاب فتح نے آ کر علی چلے، دین خدا کا بن کے مقدر علی چلے، لشکر چلا زمین پہ ہوا پر علی چلے۔ وہی علی جنہوں نے نہج البلاغہ جیسا شاہکار چھوڑا اور قاضی وقت ہو کر عدالت علی میں فریاد کرنے والے دشمن کو بھی مساوی انصاف دیا۔ چھٹا اور آخری باب، غدیر کا اعلان۔ 18 ذی الحجہ مقام غدیر خم، حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو روکا۔ زمین تپ رہی تھی، لوگوں کے پاؤں جل رہے تھے۔ ممبر بنایا گیا، نبی اکرم نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور کہا، علی پسند ہے، بہت پسند ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی بھی مولا ہے۔ اسی لمحے آسمان سے صدا آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت 3۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ محترم حاضرین، یہ علی کا سفر تھا کعبے سے غدیر تک۔